अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाह। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت پوری کائنات اور پوری دنیا عجیب کشمکش کے اندر مبتلا ہے. پوری کائنات میں عجیب قسم کا کوہرام مچا ہوا ہے. انسان اور کائنات کے تمام تر مخلوق عجیب کشمکش اور پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا: کلن اخذنا بذنبہ. دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے اپنے مقدس کلام میں ہدایت فرمائی: کلن اخذنا بذنبہ. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کورونا وائرس اور اس پر دنیا میں جو وبا اور اس پر دنیا میں جو دھمال مچی ہوئی ہے، 3 5 پشتوں تک کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ کبھی دنیا میں ایسے حالات رونما ہوئے ہیں. کوئی نہیں بتائے گا. پچھلے 200 سال تک تو کوئی نہیں بتاتا ہے کہ ایسا کبھی دنیا میں ہوا ہے. کیوں؟ کلن اخذنا بذنبہ. ہر ایک کو اللہ گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے. آج کا غیر مسلم بھی یہی کہتا ہے کہ جب پاپ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. یہ بھی مانتے ہیں. ان کے ضمیر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. کلن اخذنا بذنبہ. ہر ایک کو گناہوں کی پاداش میں اللہ نے پکڑا. حضرت آدم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. حضرت نوح کے بابت قرآن نے گواہی دی: مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. دنیا میں سب سے پہلے قوم نوح نے بت پرستی شروع کی. اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے عذاب میں پکڑ لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری قوم کو غرقاب کر دیا. حضرت نوح اور ان کے ساتھ کے مومنین متبعین نجات پا گئے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ گناہ جب بڑھ جاتے ہیں، نافرمانیاں جب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 2 امان اتارے ہیں. ایک امان: ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. ابو جہل نے یہ آیت کریمہ اس پر نازل ہوئی. ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ابو جہل نے دعا کی: اے اللہ،
اگر قرآن حقیقت میں تیری کتاب ہے اور قرآن تیری طرف سے ہے تو ہم سے آسمان سے ہم پر پتھر کی بارش برسا دے. کیسا ملعون انسان تھا ابو جہل. کون تھا؟ آقا فرما چکے ہیں ان لکل قوم فرعون وفرعون امتی ابو جہل ابن ہشام. ہر امت کا ایک فرعون ہوا اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم فرعون. ہر امت کا ایک فرعون ہوا اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہوا. زندگی بھر آقا کو کوئی سانس چین کا لینے نہیں دیا اور اللہ نے پھر 13 برس مکے میں موقع دیا. 2 برس ہجرت کے بعد 15 سال کے بعد خدا نے پکڑا اس کو اور قلیب بدر میں لے جا کر کے میدان بدر میں خدا نے 2 انصاری بچوں کے ہاتھ اس کا بری طریقے سے قتل کروایا اور قلیب بدر کے کھڈے میں خدا نے ہمیشہ کے لیے اسے نجات عطا فرمائی. اس نے یوں کہا اللہ سے دعا کی. دیکھو لوگ دعا بھی کیسی مانگتے ہیں. یہ آیت کی تفسیر میں مفسرین نے شان نزول لکھا. اس میں کسی کا کوئی متبھید نہیں, سنی تبلیغی والی کوئی بات نہیں, حقیقی بات. اس نے دعا کی اے اللہ اگر حقیقت میں قرآن تیری طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے یا ہم کو ہلاک کر دے. اس پر اللہ نے یہ اتارا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے نبی جی ان کو جواب دے دو جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں موجود ہے اللہ کا عام عذاب نہیں آ سکتا ہے. لیکن آقا تو دنیا سے پردہ فرما گئے تو دوسرا امان امت کے لیے قیامت تک باقی ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اگر کورونا وائرس سے بچنا ہے تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ربانی تدابیر بھی اختیار کرنی پڑے گی. بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں باہر, یوں کرو یوں کرو. کاش کوئی ایسا بھی بورڈ لگ جاتا, کوئی ایسا بھی بورڈ مسجد کے باہر لگ جاتا کہ استغفار کی کثرت کرو. ایک روایت میں آقا نے فرمایا جو آدمی روزانہ استغفار کرے گا اس کو کبھی کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. روزانہ استغفار کرے گا اس کو کبھی کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. بلکہ ابوبکر صدیق کی روایت میں نے پڑھی ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 170 مرۃ. ایک آدمی دن میں کوئی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ 70 مرتبہ ایک دن میں توبہ کر توڑ دیتا ہے پھر بھی وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں. کون مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کو توڑے؟ یہ روایتیں ہمیں بہت امید دلاتی ہے. ان اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں. یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها. جب مغرب ہو جاتی ہے اللہ دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کی شان کے لائق, اور اللہ سبحانہ و تعالی اعلان دیتا ہے کوئی کہ دن بھر گناہ کر کر کے تھک کر کے چور ہو گیا, اب رات سونے کی طرف طبیعت مائل ہوئی, اے میرے بندے آ جا میں تجھے معاف کرنے سے تھکا نہیں. اور رات بھر کے گنہگاروں صبح کے اجالے سے وش ہو کر کے اب تم پکڑے جانے کے اندیشے سے گناہ چھوڑ رہے ہو. اس وجہ سے تم گناہ چھوڑتے ہو, تم نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا, اب دن کے اجالے سے تم ڈر کر کے گناہ چھوڑ گئے ہو. آ جاؤ میری طرف, میں معاف کرنے سے تھکا نہیں ہوں. اس امت کے لیے 2 امان, استغفار بہت ضروری. من لزم الاستغفار, جو آدمی استغفار کو لازم کر لے گا ہر تنگی سے خدا نکال دے گا, ہر مصیبت سے اللہ نکال دے گا. من لزم الاستغفار جعل اللہ مخرجا لضیق لکل ضیق, ہر تنگی سے خدا نکال دے گا. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہوگا ہر غم سے خدا نجات دے دے گا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا
اللہ روزیوں کا انتظام اس طور پر کرے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ استغفار پر 3 فائدے: ہر مصیبت سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، اور اللہ اس طور پر روزی پہنچائے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جس کو کسی مصیبت سے بچنا ہو، تکلیف سے بچنا ہو، تو وہ استغفار کرے۔ استغفار بڑے گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ چھوٹے گناہ نیک عمل کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری۔ ماں باپ کے نافرمان کو توبہ کرنی پڑے گی، نماز کے چھوڑنے والے کو توبہ کرنی پڑے گی، چوری، زنا، اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ شرط۔ توبہ میں 6 چیزیں ہیں: گناہ پر سچے دل سے ندامت، بھوشیہ میں کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اللہ کے فرائض چھوٹے ہیں اس کو ادا کر دے، مخلوق پر ظلم کیا ہے اس سے معافی چاہ لے اور وہ معاف کر دے، اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ جب یہ 6 چیزیں جمع ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ توبہ کا معنی رجوع ہو جاؤ، استغفار کرو معنی معافی مانگ لو۔ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، 100 مرہ، 100 مرتبہ میں معافی مانگتا ہوں۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شروع میں استغفار ہو، اخیر میں استغفار ہو، اللہ بندی کی توبہ کو بے انتہا قبول فرماتے ہیں۔ لہذا ایک کام یہ کر لینا چاہیے کہ ہم صبح میں 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، شام میں 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لو۔ کتنا آسان! یہ جتنا مجمع یہاں ہے ان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتنا یاد نہیں ہے۔ استغفر اللہ ہر ایک کو یاد ہے۔ یہ تو نفس چور ہے، شیطان دوست ہے کہ وہ کرنے نہیں دیتا، صرف جماعت کے ساتھ مقید کر دیا، خانقاہوں کے ساتھ خاص کر دیا، مدرسوں کے ساتھ خاص کر دیا، ورنہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ تسبیح کے دانے گھما لینا استغفر اللہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر اس سے زیادہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے زیادہ پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تینوں میں سے کوئی بھی تسبیح جس کو یاد ہو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کے کہتے ہیں کبھی بھی کوئی وبا، کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت اس کو اثر نہیں کرے گی۔ احتیاطی تدابیر میں ایک تدبیر یہ اختیار کرو، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظلم سے بچانا بہت ضروری۔ بارش نہیں آتی، اس کی من جملہ وجوہات میں سے گناہوں کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی اور توبہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اتنے حالات امت پر آئے، لوگ مر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کچھ کو گھر والوں کو میت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن امت میں گناہ اور معصیت بڑھ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے یہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سگے بیٹے نے اپنی جوانی کے نشے میں چور ہو کر اپنی سگی ماں کو دیوار سے بھٹکا کر کے مار کر کے مار ڈالا۔ مسلمان ہے، اس کا نام ساجد ہے۔ خالی بات کیا تھی؟ اس کی ماں نے بھنڈے کا سالن بنایا تھا اور باجرے کی روٹی بنائی تھی۔ غربت کا وقت ہے، لوگ معاشی تنگی میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں۔ اس ماں کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 3 تو شادی ہو کر الگ ہو گئے، 2 ساتھ میں رہتے تھے۔ بدقسمتی سے یہ گھر میں تھا، ایک باہر تھا، بیٹیاں سسرال میں ہیں۔ اب تو نے یہ کھانا کیوں بنایا؟ پہلے اس کو مکے مارے، اور مکے مار ایک ماں جس نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس کم بخت کو 2.5 سال دودھ پلایا، 5 سال اس کا گو متر صاف کیا، اس کا پیشاب صاف کیا۔ اس کمینی اولاد سے کیا یہ کبھی اولاد کے بابت ماں باپ یہ سوچ بھی سکتا ہے؟
اور اس کے بعد بھی امید رکھی جائے کہ آسمان سے خدا بارش برسائے گا، اس کے بعد امید رکھی جا سکتی ہے کہ خدا آسمان سے بارش برسائے گا، بلکہ اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے کہ خدا آسمان سے پتھر برسائے. یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا. لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے اور ہم گناہوں کے عادی ہیں. رب العزت ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے. یہ قصہ پڑھ کر کے دلوں میں عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کمبخت کو اس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2.5 سال اس کو دودھ پلایا، 5 سال اس کا پیشاب پاخانہ صاف کیا ہو، اور وہ سگی ماں کو جو ہے موت کی گھاٹ اتار دیں اور اس پر نہ مرے تو اس کا سر دیوال میں پٹکا کر کے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیں. یہ مسلمانوں کے اعمال ہے. یہ ظلم جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو رب العزت ان مظالم کی سزا یوں دیا کرتا ہے. اور یہ ضروری نہیں اکا دکا قصہ ہونے پر خدا کا قہر عام برستا ہے. انسانیت کا جیون اجیرن بن چکا ہے. یہ ایرے گہرے نتھو کھیرے کی بات نہیں، یہ اس مسلمان کی بات ہے جو موحد ہے، جو کلمہ گو ہے، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانا، قرآن کو اپنی کتاب مانا. میرے بزرگوں، وقت بہت کڑک آ چکا ہے. امت پر اللہ کے قہر کے بادل منڈلا رہے ہیں. ایسے حالات میں ضرورت ہے اس بات کی اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے دربار میں پیش کریں. اور گناہ سے توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. وہ اللہ کے یہاں بڑا پیارا بن جاتا ہے. اپنے مرحومین جو اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے، اگر کوئی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، ماں باپ ہو، تو فرماتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں اس کا دعا پیش کی جاتی ہے اور اس پر مرحوم اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پوری کائنات ملنے پر اس کو اتنی خوشی نہیں جتنا کہ بندہ مومن کی دعا اور استغفار کے ملنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ کسی مرنے والے کے لیے دعا اور استغفار زندہ کا بڑے بڑے پہاڑوں کے وزن کے برابر بنا کر کے اللہ اس کی قبر کے اندر اس کو پیش کرتے ہیں اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے. تو دنیا میں روزی کی تنگی دور ہوتی ہے، دنیا میں پریشانیاں ختم ہوتی ہے، دنیا میں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقبول بندوں میں اس کو شامل کر لیتا ہے. اسی لیے آج کے سبق کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے حالات ہے، اللہ کا قہر ہے، خدا کی ناراضگی ہے. جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ ناراض ہے، رب روٹھ چکا ہے اور روٹھے رب کو منانے کے لیے اس کی طرف رجوع ہونا ہے اور ناراض خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہ یاد کر کر کے مخلوق کو نہیں کہنا ہے. مخلوق تو ہمارے بارے میں کیا نہ کیا باتیں کرے گی، اپنے اللہ سے صلح کر لینی ہے. آسان طریقہ ہے، اس کے دربار میں متوجہ ہو گئے. استغفار کا ایک الف بھی یاد نہیں ہے، خالی سچے دل سے کہہ دیا اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ. بلکہ ہمارا اللہ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، سچے دل سے خالی پچھتاوا ہو گیا، زبان سے ایک لفظ تک نہیں بولا، سچے دل سے خالی ندامت ہو گئی. زندگی بھر کی غلط زندگی سے ایک مرتبہ کی ندامت اس کی توبہ کے لیے کافی ہو گئی. اللہ کتنا بڑا مہربان. جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کرامن سے کہتا ہے 10 لکھ، مسجد میں کیا ہے جمعہ کے دن تو 700 لکھ، اللہ کے راستے میں کی ہے 7 لاکھ لکھ دے، حج کی حالت میں کی ہے 7 لاکھ لکھ دے، جہاد کی حالت میں کی ہے 7 لاکھ لکھو. اور جب میرا بندہ گناہ کرے، گناہ کا ارادہ نہیں، وہ نیکی کے ارادے پر 1 لکھ، نیکی کر چکنے پر نیکی کی جگہ اور نیک کا حال دیکھ کر کے لکھ. اور جب گناہ کر چکے، ارادہ کرے کچھ نہیں، کیا کہاں ہے، جب گناہ کر چکے تو مت لکھ، باری تعالیٰ کر چکا نہیں لکھ مت، انتظار کر. کتنا انتظار؟ عصر کی نماز پڑھ لینے سے مغرب کی نماز پڑھ لینے تک
असर से मगरिब के दरमियान का इंतजार कर, ये मेरा बंदा है, मुझसे सुलह कर लेगा, ये गुनाह पर बाकी नहीं रहेगा, ये गुनाह से माफी मांग लेगा। बड़ा इससे बड़ा मेहरबान कोई हो सकता है? उस जात को अल्लाह कहते हैं। वो जात अपने बंदे की तौबा की दावत देता है, अपने बंदे को तौबा पर उभारता है। वो जात अपने बंदे की तौबा के हाथ फैलाता है, और वो जात अपने बंदे को तौबा कर लेने पर दुनिया आखिरत के फवाइद से मुस्तफीद करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, खुदावंद कुद्दूस, इन बिगड़े हुए हालात में उम्मत में कोई फर्क नहीं आया, रत्ती बराबर फर्क पैदा नहीं हुआ। पहले जो बेनमाजी थे वो आज भी नमाजी है, जो पहले बेनमाजी थे वो हालात के बाद भी बेनमाजी ही है। पहले कुरान नहीं पकड़ते थे, आज भी कुरान नहीं पकड़ते हैं। और ये सर्वे मांगरोल का नहीं, सब जगह का है। हालात जितना अल्लाह का अज़ाब आता है, जितना कहर बरसता है, इतना इंसानों में बिगाड़ ज्यादा पैदा होता है। रुजू होना चाहिए, ये खतरे की घंटी है, ये इससे बड़े बड़े हालात लाने वाली चीज है। और जब रुजू हो गया तो खतरात खत्म हो जाएंगे, नाराज मौला राजी हो जाएगा। ये चंद हिदायतें हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर दी। असलन आपकी मस्जिद में, हमारी इस मस्जिद में हाजिरी इस तौर पर हुई है कि रमजान में मुलाकात नहीं हुई। दीनी इदारे मुसलमानों के बाहमी ताआवुन से चला करते हैं। ऐसे तो हमारे साथी भी आ सकते थे, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद है और हाजिरी होती है, और जिम्मेदार साथियों ने भी कहा कि आप आ जाए, 15 मिनट बात होती है, बात भी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मांगरोल शहर और तालुके से सीडोगर मदरसे का 30 लाख के आसपास काम रमजान में होता है। इस मर्तबा लॉकडाउन और साथी न पहुंच सकने की वजह से 12,54,000 का काम हुआ। सिर्फ 2 जगह पूरे इसमें हिंदुस्तान में काम की शक्ल बनी। यहाँ मांगरोल में तकरीबन 45%, अब यहाँ का काम बाकी रह गया 65%। लोगों के हालात भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि हमने तकादे के मुताबिक गरीबों की बहुत अच्छी खिदमत की है। ये अल्लाह का ज़बरदस्त एहसान है। लेकिन दीनी इदारे इशाअत इस्लाम का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की खिदमत से आप वाकिफ़ हैं। आजिज़ाना दरख्वास्त ये है, जिनकी रकमें सीडोगर मदरसे में ज़कात लिल्लाह सदका की बाकी हैं, नमाज से फरागत के बाद साथी बैठेंगे, या जो हजरात देना चाहते हैं ज़कात लिल्लाह सदका की रकम, वो जमा कराते जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया आखिरत में बेहतर बदला अता फरमाए, और क़िलाए दीन दावत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे जो मेहमान साथी मुल्क में इंतहाई आजमाइशों में फंसे हुए हैं, खास दुआ की जरूरत है। मुल्क के दावत के साथी तो अपने अपने मकाम पर पहुंच गए, गैर मुल्की अहबाब जो फंसे हुए हैं और इंतहाई आजमाइशों में हैं, इसके लाए दीन की अल्लाह उनकी कुर्बानियों के सदके में हिफाजत फरमाकर दावत की और इस मुबारक मेहनत की अल्लाह हिफाजत फरमा ले। मदारिस की आबियारी हो और मशाइख के सुलूक की उम्रों में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।